بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا وفقها يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف لنا بهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. اچھا جی، یہ سوال ہے امین بھائی نے بھیجا ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغرب میں اقلیت پسندی کی تحریک تجربیت پسندی کے جواب میں کیا یہ کہتی تھی کہ علم صرف عقل سے آتا ہے؟ تو اس میں تفصیل کی ضرورت ہے کیونکہ عقلیت پسندی ہے، ریشنلزم جس کو کہتے ہیں، اس کے دو معنی ہیں، یعنی دو مختلف عقلیت پرستی. ریشنلزم اس کو ہم کہتے ہیں، اس کا عمومی معنی، اور ایک ہے عقلیت پسندی جو ہے پرستی کا خصوصی معنی. بعض اوقات ہم اس کو کہتے ہیں، انگریزی میں جو ہے چھوٹی آر سے لکھتے ہیں ریشنلزم. دونوں میں فرق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جو تجربیت پسندی ہے یہ پرستی کہہ لیں اس کو، اور عقلیت پسندی وہ دونوں جو ہے عمومی عقلیت پرستی کا حصہ ہیں. یہ ریشنلزم جس کو بڑے آر سے کہتے ہیں. لیکن یہ کہ ریشنلزم جو چھوٹے آر سے ہوتا ہے اور تجربیت پسندی ان میں اختلاف ہے، لیکن دونوں ہیں ریشنلزم ہی ہیں، عقلیت پرستی کا حصہ ہی. اور اس کے فرق کی بنیاد یہ ہے کہ جب ہم عمومی معنوں میں عقلیت پرستی کہتے ہیں یعنی عقل کو سمجھے نا، عقل جو ہے ایک لحاظ سے تو ایک عمومی چیز ہے، ذریعہ علم کہہ لیں اس کو. اس عمومی ذریعے میں جو ہے عقل خصوصی اور تجربہ اور وجدان اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں بطور ذریعہ علم کے. تو جو تجربیت پسند ہیں وہ اس عقل کو تو وہ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ کہ تجربیت پسندوں کا جو اختلاف ہے وہ عقل کے اس رول سے ہے کہ یہ خصوصی رول سے ہے کہ وہ عقل کا رول کتنا. یہ تو عمومی بات کی تھی، جب ہم تفصیل میں جائیں گے تو یہ زیادہ سمجھ میں آ جائے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اب ہیوم کی بات کریں، ہیوم تجربیت پسند ہے بہت بڑا، لیکن وہ میجر انلائٹنمنٹ تھنکر ہے، یعنی تحریک تنویر کا ایک بڑے اساتین میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو انلائٹنمنٹ تو مطلب یہ ہے کہ عقل پرستی کی ایک بہت بڑی تحریک ہے، لیکن
خصوصی معنوں میں وہ تجربی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا عقل کا جو تصور ہے وہ ریشنلسٹوں سے یا خصوصی معنی میں جو عقل پرست ہیں ان سے مختلف ہے، اس پہ آتے ہیں۔ تو اب اس میں جو ہے عقل پرستی کا جو عمومی معنی ہے جدید دور میں، تو ہم پرانی عقل پرستیوں کی بات نہیں کر رہے جو مثلا افلاطون وغیرہ کے کوکین سب چیزوں کا اس سے بھی تعلق ہے۔ عقلیت پرستی کی جو عمومی معنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماورائی ذرائع علم ہے، یعنی عقل سے جو ماورا ہے، مثلا وحی ہے، مثلا الہام ہے، مثلا ایک معنی میں کشف بھی اس کو، جو عقل پرستی کی تحریک تھی اس میں سب لوگ ان ذرائع علم کا انکار نہیں کرتے تھے ایز سچ، ضرورتاً ان میں سے کچھ تھے جو کرتے تھے، لیکن وہ جو کہتے تھے یعنی ان میں بہت سے لوگ عیسائی بھی تھے۔ ڈیزم جس کو کہتے ہیں وہ ایک بہت طاقتور تحریک تھی، تو شروع میں لوگ جو ہیں مذاہب وغیرہ کو، کیونکہ مذاہب یعنی عیسائیت جو تھی یورپ کا دل و دماغ تھی، یعنی مطلب یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ عیسائی کوئی سیکولر، لیکن تہذیب کے اعتبار سے وہ ان کی زندگی کا کوئی شعبہ جو ہے اس سے ماورا نہیں تھا۔ تو یعنی عیسائیت کو رد کرنا اتنا آسان نہیں تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ خدا نے 2 کتابیں دی ہیں، سب زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا، یا ان لوگوں نے جو زیادہ کامیاب ہوئے تھے، 2 کتابیں، ایک جو ہے اس کی کتاب بائبل ہے، یعنی اس کی، اور دوسری ہے اس کی کتاب فطرت۔ اور وہ کہتے تھے کہ خدا کی مرضی جو ہے بائبل سے بھی معلوم ہوتی ہے، فطرت سے، لیکن بائبل کے معنی میں اور اس کے متعین کرنے میں جھگڑے ہیں، اور بائبل جو ہے پوری، لیکن جو فطرت، کتاب فطرت ہے، اس پہ ہمارا جو ہے اجماع ہو سکتا ہے، اور کتاب فطرت کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ عقل ہے۔ تو یہ ایک گروہ تھا عقل پرستوں۔ دوسرا یہ تھا کہ دوسرا وہ جو مائنورٹی میں تھا وہ بائبل کو جو ہے مانتے ہی نہیں تھے، وہی کو مانتے۔ تو جو عقل پرستی کا عمومی معنی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ یہ لازمی نہیں ہے کہ واحد کہیں، برترین ذریعہ علم ہے، اور تمام دیگر ذرائع علم جو ہے اس ذریعہ علم کے تابع ہوں گے۔ جیسے بعض اوقات ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے یعنی جو امام راضی کا، حالانکہ مطلب اس کی ایکچوئل شکل یہ نہیں بنی ہمارے ہاں، کیونکہ معتزلہ کو شکست ہو گئی ہمارے ہاں، لیکن یہ کہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے، عقل اور نقل میں جو ہے اگر تضاد ہو تو ہم عقل کو جو ہے ترجیح دیں گے، کیونکہ عقل جو ہے نقل کی بنیاد ہے ان معنوں کے، عقل کے بغیر جو ہے آپ نقل کو سمجھ نہیں سکتے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان لوگوں نے جو عقل پرست ہے وہ انہوں نے کہا کہ جو ہے عقل عمومی معنی میں، اور یہاں جب وہ عقل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے تجربہ اور غیر تجربی دونوں عقل شمار ہوتی ہیں، دونوں تجربی اور غیر تجربی عقل جو ہے دونوں شامل ہوتی ہیں اس میں۔ تو اس عمومی قضیے پہ جن کو ہم تجربیت پسند کہتے ہیں اور عقل پرست کہتے ہیں، دونوں میں یعنی خصوصی معنوں میں دونوں میں اتفاق ہے۔ جب اس بات پہ اتفاق ہو گیا مثلا یہ کہ آپ لے لیں نا، ہیوم کو لے لیں، لاک کو لے لیں، اب ہیوم اور لاک دونوں تجربیت پسند ہیں، اس کے خیال ہے آپ ڈیکارٹ کو لے لیں،
اور دونوں مطلب ایک لحاظ سے ڈیکارٹ کے فالوورز بھی ہیں، اس کے متبعین بھی ہیں۔ ڈیکارٹ جو ہے ریشنلسٹ، وہ تجربیت پسند نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈیکارٹ کے ہاں تجربے کا کوئی رول نہیں ہے، یہ بات نہیں۔ اس کا ان میں اختلاف یہ ہے کہ ڈیکارٹ کہتا ہے کہ کچھ ایسے مبادی ہیں، یعنی بدیہیات ہیں جو عقل کی بنیاد پہ جانی جا سکتی ہیں، اور ان بدیہات کو بنیاد بنا کے پھر تجربے کو جو ہے ہم آرگنائز کر سکتے ہیں۔ ان بدیہات کے بغیر تجربے سے بھی ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے، جبکہ لاک اور ہیوم کہتے تھے نہیں، ایسی کوئی بدیہات نہیں ہے۔ یعنی لاک نے اس کا مشہور ہے کہ اس نے کہا کہ انسان جو ہے خالی سلیٹ کی طرح پیدا ہوتا ہے، ٹیبولا رازا اس کو کہتے ہیں۔ انسان کا ذہن جو ہے بالکل ایک صاف سلیٹ ہمارے سلیٹ ہی کہتے ہیں اس کو، اس پہ کچھ نہیں، اور تجربہ جب انسان کرتا ہے تو پھر اس سلیٹ پہ معلومات جمع ہوتی ہیں۔ یہ لاک اور ہیوم کہتے ہیں، جبکہ ڈیکارٹ کہتا تھا نہیں، ذہن جو ہے اس میں کچھ انیٹ آئیڈیاز ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ کچھ جبلی تصورات ہیں جس کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں مثلا چومسکی جو ہے اس کا بہت بڑا جو ہے ایک ڈیکارٹ کے متبعین میں سے عنوان میں، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چومسکی جو ہے ایمپیریسس نہیں ہے، یعنی تجربے کو جھٹلاتا ہے، نہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ کچھ بدیہات ایسی ہیں جو ذہن کے اندر جو ہے فطری طور پہ موجود ہیں، اور ان کے بغیر جو ہے تجربے کو ہم صحیح طور پہ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ بنیادی اختلاف ہے تجربیت پسندوں اور خصوصی معنوں میں جو عقلیت پسند ہیں ان فلسفیوں میں یہ فرق ہے کہ عقلیت پرست کہتے ہیں جو مبادیات ہیں علم کی وہ عقل دیتی ہے، اور ان مبادیات کے بعد پھر ہم تجربے کے نتیجے میں ان مبادیات کی بنیاد پہ علم کی عمارت کھڑا کرتے ہیں۔ مبادیات جو عقل دیتی ہے پلس تجربہ، اور ظاہر ہے کہ مبادیات کے بعد تجربے کو منظم کرنے میں بھی عقل کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عقل یہاں ختم ہو گئی، یہ عقل خصوصی معنی، اس کے معنوں میں جو اس کے مقابلے میں جو تجربی فلسفی ہیں خصوصی معنوں میں، وہ کہتے ہیں کہ مبادیات جو ہے وہ بھی تجربے سے حاصل ہوتی ہیں، اور جو اس پر عمارت کری وہ بھی تجربے سے حاصل۔ جو عقل کا رول ہے وہ تجربے کو منظم کرنا، اور تجربے کی بنیاد پہ جو ہے نتائج اخذ کرنا۔ تجربے سے پہلے عقل کا کوئی رول نہیں، یہ بنیادی فرق ہے۔ جبکہ جو عقلیت پسند کہتے ہیں کہ تجربے سے پہلے بھی عقل کا ایک رول ہے مبادیات اور بدیہات کے بارے میں، کیونکہ وہ بھی مانتے ہیں کہ تجربے کے بغیر وہ بدیہات بیکار ہیں، سمجھے؟ تو یہ بنیادی فرق ہے۔ لیکن ان دونوں میں کے درمیان اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ عقل جو ہے برترین ذریعہ علم ہے، اور ہر دوسرا ذریعہ علم مثلا وہی کشف الہام یا تو اس کو مانتا ہی نہیں ہے، یا مانے بھی تو وہ عقل اس کو جانچے گی، اور عقل نے اس کو اگر مطلب یہ ہے کہ اوکے کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ یعنی اس کی کسی دعوے کو۔ تو ان معنوں میں تجربے پسند اور خصوصی معنوں میں جو عقلیت پسند ہے وہ دونوں عقلیت پرست ہیں۔ جو ان کا فرق ہے وہ میں نے پھر دونوں کو بتا دیا۔ اب سوال کی طرف جاتے ہیں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں مغرب میں عقلیت پسندی کی تحریک تجربہ پسندی کے جواب میں کیا یہ کہتی تھی کہ علم صرف عقل سے آتا ہے؟ نہیں، تو مطلب یہ کہ تجربیت پسندی اور عقلیت پسندی دونوں اس پر متفق ہیں کہ علم صرف عقل سے آتا ہے، یا اگر دوسرے کوئی ذرائع ہیں بھی جیسے وحی وغیرہ تو عقل کے تابع ہیں۔ ان میں دونوں میں اختلاف، دونوں میں فرق یہ ہے کہ پھر جب عقل کا رول جو ہے خصوصی معنوں میں عقل کا رول کیا ہے تجربے کے مقابلے، جو عقلیت پسند ہے وہ کہتے ہیں کہ
تجربے سے پہلے بھی ہماری عقل جو ہے مبادیات دیتی ہے، گو کہ تجربے کے بغیر ان مبادیات کو متحرک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے برعکس جو تجربیت پسند ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تجربہ ہی سب کچھ ہے، اور عقل جو ہے تجربے کے بعد ہی اس کا رول شروع ہوتا ہے، تجربے کی تنظیم کرتی ہے اور تجربے کی بنیاد پر اس پہ قیاس کرتی ہے، تعمیم کرتی ہے، اوکے۔ تو یہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت۔ اس پہ کوئی سوال مزید ہو، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو اس کو ہم مزید جو ہے اس کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ اس کا یعنی آپ لوگوں کو ایک عمومی خیال دینا ہے، لیکن اصل میں جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ خود پڑھنا، اس کے بغیر یعنی صرف کسی کی بات پر یعنی میں نے جو کہہ دیا اس کی بنیاد پہ جو ہے مطلب آپ یہ سمجھیں کہ یہ کافی ہے، تو یہ نہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ خود جیسے مطلب یہ ہے کہ عقل پرستی کی تحریک کو پڑھیں، یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر اس میں مدد دے سکتی ہے تو ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔